بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میرا گلا تو پتہ نہیں کیوں ہر ٹائم خراب رہتا ہے، لیکن چلیں اس کو آپ اگنور کریں۔ سب سے پہلے اب میں ایک ٹراؤزر کی کٹنگ کرنے لگی ہوں، تو میں نے سوچا کہ مجھے آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس کی کٹنگ شیئر کرنی چاہیے۔ یہ سمپل وائٹ ٹراؤزر ہے اور بیسک گھر میں پہننے کے لیے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ گرمیوں میں تو ہمیں چاہیے ہی ہوتا ہے وائٹ ٹراؤزر، بہت سے شرٹس کے ساتھ ہم اس کو پیئر کر لیتے ہیں، تو وہ چل جاتا ہے بہت سے کپڑوں کے ساتھ، تو اس وجہ سے میں اس کو کٹنگ کرنے لگی ہوں۔ اور وائٹ ٹراؤزرز جو ہیں وہ گرمیوں میں اچھے بھی لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اب میں آپ لوگوں کو یہ مارکنگ کر کے دکھاؤں گی۔ اس کا یہ جو آسن کا سائز تھا یہ 15 انچز تھا، یہ یہاں پہ ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ دس از 15 انچز۔ تو آسن اس کا 15 انچز تھا۔ ویسے تو ٹراؤزرس کی فرنٹ اینڈ بیک جو ہے وہ ایکول ہوتی ہے، لیکن اس والے ٹراؤزر کی ویسے ٹراؤزرس کی فرنٹ اینڈ بیک ہائی لو ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ بیک ہائی ہوتی ہے تھوڑی سی اینڈ فرنٹ لو ہوتا ہے، لیکن اس ٹراؤزر کی جو ہے وہ سیم تھی، لیکن جو اب میں کٹنگ کروں گی وائٹ ٹراؤزر اس کی میں بیک جو ہے وہ تھوڑی سی ہائی رکھوں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب میں تھائس کا سائز کر رہی تھی، تو سائز اس کا 13.25 انچ تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک سمپل میڈیم ٹراؤزر ہے جو کہ چل جاتا ہے نا ساروں کے لیے، میڈیم سائز والے لوگوں کے لیے ٹھیک ہے، پرفیکٹ سائز ہے۔ اس کے بعد جی یہ اب آپ دیکھیں گی کہ یہاں پہ میں اس کی لینتھ میئر کرنے لگی تھی، تو اس ٹراؤزر کی لینتھ جو ہے وہ تھوڑا سا یہ شارٹ تھا ٹراؤزر، میں نے تھوڑی سی لینتھ اس کی لمبی رکھنی ہے۔ اگر تو یہ 35.5 ہے یا پھر 36.5 تھا آئی تھنک، تو میں اس کو 37 انچز رکھوں گی یا پھر 36.5 رکھوں گی، ٹھیک ہے یہ ٹراؤزر۔ پتہ نہیں میرے موبائل کے ساتھ مسئلہ کیا تھا، یہ آٹو فوکس کیوں نہیں کر رہا تھا۔ ابھی میں پھر اٹھا کے لینتھ اس کی دکھانے لگی تھی، تو موبائل جو ہے وہ فوکس نہیں کر رہا تھا، اور مجھے بار بار اسکرین کو ٹچ کرنا پڑ رہا تھا تاکہ یہ ڈیجٹ پہ فوکس کرے، انچز ٹیپ پہ فوکس کرے، ٹھیک ہے۔ اور آئی ڈونٹ نو واٹس دا پرابلم۔ تو یہ میں دکھا رہی تھی کہ یہاں پہ نا کہ 36.5 جو ہے وہ اس ٹراؤزر کی لینتھ ہے، لیکن میں تھوڑی سی بڑھا کے رکھوں گی۔ اچھا، اور یہ پتہ ہے یہ بالکل بیسک سا ٹراؤزر کٹنگ ہے، یہ اس ٹراؤزر میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جو ٹیلرز ہیں جو سٹچنگ کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ سٹچنگ میں بہت ساری ویریشن ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹراؤزر کٹنگ کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، مطلب اگر 100 بندے ہیں نا تو کیا پتہ وہ ہر بندہ اپنے طریقے سے کٹنگ کرے گا، ہر بندہ ڈیفرنٹ طریقے سے کٹنگ کرے گا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز ہے تو آپ نے اسی کو فالو کرنا ہے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ اس میں اس طرح سے کٹنگ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے بھی یہ چیز صحیح بن جائے گی، تو آپ کو نئی نئی چیزیں ٹرائی کرنی چاہیے، کیونکہ لرننگ کے لیے جو ہے وہ یہ ایکسپیریمنٹس تو کرنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پھر ابھی میں آپ کو باٹم کا سائز بتا رہی تھی کہ اس کی باٹم جو ہے وہ 6.25 انچ تھی، لیکن میں نے جو ہے وہ اس کی باٹم 7 انچ رکھنی تھی یا پھر 7.5 انچ رکھنی تھی۔ اور ٹراؤزر کی لینتھ جو ہے وہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ تھوڑی سی بڑھا کے رکھنی ہے، کیونکہ یہ والا ٹراؤزر تھوڑا سا چھوٹا تھا۔ اس کے علاوہ گرمیوں میں جو ہیں وہ کیونکہ کھلے کھلے کپڑے اچھے لگتے ہیں، بہت تنگ ٹائٹ کپڑے نہیں اچھے لگتے، تو اسی لیے اس ٹراؤزر کی جو باٹم ہے وہ بھی میں تھوڑی سی لوز رکھوں گی۔ اور ابھی میں کٹنگ کروں گی تو آپ کو سمجھ آئے گی، مطلب یہ اتنا سمپل ٹراؤزر کٹنگ کرنے کا طریقہ ہے کہ اگر جس کو سلائی نہیں بھی آتی نا تو وہ بھی اس طرح سے کپڑے کے اوپر اپنا سلائی ہوا ٹراؤزر، ناپ والا ٹراؤزر رکھے اور ایز اٹ از جو فرنٹ والا پلہ ہے نا اس کو ایز اٹ از کاٹ لیں، تو اس کے بعد جو بیک والا پلہ ہوگا نا اس کو آپ نے جو ہے وہ 2 انچ بڑھا کے کاٹنا ہے، تو بالکل ایگزیکٹ آپ کا ٹراؤزر کٹ جائے گا۔ بالکل بھی سلائی مشکل نہیں ہے، انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کو سلائی بہت مشکل لگتی ہے کیونکہ ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا سلائی میں، لیکن جن کا انٹرسٹ ہوتا ہے ان کو پتہ ہے کہ سلائی از ناٹ ڈیفیکلٹ، ٹھیک ہے، بالکل بھی مشکل کام نہیں ہے۔ پتہ ہے جب میں اسٹارٹنگ میں سلائی کرتی ہوتی تھی تو مجھے گلا بنانا بہت مشکل لگتا تھا، اور ابھی بھی ایون بچوں کے کپڑے جب میں سلائی کرتی ہوں تو ان کے گلے بنانا مجھے تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ گلے بچوں کے ہمیشہ میں اپنے بھانجیوں کے سیتی ہوں، تو گلا ہمیشہ میرا ٹائٹ ہو جاتا ہے اور یا پھر لوز ہو جاتا ہے، گلا میرے سے بچوں کا صحیح نہیں بنتا۔ لیکن چلیں آہستہ آہستہ ایکسپیریمنٹس کر 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 کے انسان سیکھ ہی جاتا ہے۔ پہلے مجھے بڑوں کے گلے بنانا بھی مشکل لگتے تھے، لیکن اب مجھے بالکل بھی مشکل نہیں لگتا، اب میں ہر چیز جو ہے وہ کر لیتی ہوں۔ تو کچھ سیکھنے کے لیے نا آپ جب تک اس کام کو بار بار کریں گے نہیں ریپیٹڈلی تو تب تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو یہاں پہ پتہ نہیں میں آپ لوگوں کو کیا سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن شاید میں یہی بتا رہی تھی ٹراؤزر کے بارے میں نا کہ کس طرح سے آپ کٹنگ کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو میں بتا رہی تھی کہ تھوڑا سا نا بیک والی سائڈ میں نے بڑھا کے رکھی ہوئی تھی،
اور فرنٹ والی سائڈ تھوڑی سی میں نے نیچے کر کے رکھی ہوئی تھی. اور اب میں یہ ٹراؤزر جو ہے وہ اس کو ایسے رکھوں گی تو یہ جو اس سائڈ پہ تھی نا یہ بند سائڈ ہے, ٹھیک ہے. بند سائڈ پہ ہم نے ٹراؤزر کی جو اسٹریٹ والی سائڈ ہے وہ نہیں رکھنی, ہم نے جو ٹراؤزر کی اسٹریٹ سائڈ ہے وہ ادھر وہاں پہ کنی والی سائڈ پہ رکھنی ہے, ٹھیک ہے, کھلی والی سائڈ پہ رکھنی ہے. تو وہاں پہ رکھ کے ابھی ایڈجسٹ کر کے تو میں آپ کو بتاتی ہوں. ویسے مجھے ٹراؤزر اس طرح سے اوپر رکھ کے کٹنگ کرنا بہت مشکل لگتا ہے. آئی آلویز پریفر کہ مطلب مارکنگ کی جائے پہلے, پراپر میں ناپ کر لیتی ہوں, جو بھی میرے پاس ناپ کا ٹراؤزر ہو میں اس کا ناپ کر لیتی ہوں اور پھر میں مارکنگ کر کے تو اس کے بعد کٹنگ کرتی ہوں. بٹ یہ والا ٹراؤزر میں نے سوچا کہ کیوں نہ اوپر رکھ کے اس کے بعد آپ لوگوں کو بتایا جائے کہ کس طرح سے گھر میں آپ خود ہی اپنا ٹراؤزر کاٹ سکتے ہیں. بھائی جو چیز آپ کو آتی ہے تو یو شوڈ مطلب ٹیچ دیٹ ٹو ایوری بڈی ایلس, ٹھیک ہے. جتنا آپ نالج کسی کو دیں گے آپ کے نالج میں اضافہ ہوتا جائے گا. آپ کا نالج بتانے سے کبھی بھی کم نہیں ہوتا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کوئی چیز دوسروں کو سکھائیں اور آپ کو اس سے اضافہ اس سے فائدہ نہ ہو, ٹھیک ہے. جتنا آپ دوسروں کا بھلائی کریں گے تو اتنی ہی آپ کے ساتھ بھی ہوگی. تو یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ ڈو گڈ ٹو پیپل ان ارتھ, تو آسمان والا جو ہے وہ آپ پہ بھی رحم کرے گا اور وہ آپ کے ساتھ بھی اچھا کرے گا, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بس اب میں ٹراؤزر ایڈجسٹ کر لوں, اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے کٹنگ کرنی ہے. کیونکہ یہ ٹراؤزر جو ہے وہ سمپل کٹا ہوا تھا. یہ آپ دیکھ لیں کہ اس کی جو وہ یہ میں جہاں پہ اشارہ کر رہی ہوں یہ بالکل اسٹریٹ ہے یہاں سے. یہ ٹراؤزر ایکچولی کھڑا پجامہ ایک قسم کا کٹا ہوا ہے, یہ پینٹ ٹراؤزر کٹا ہی نہیں ہوا. پینٹ ٹراؤزر کی کٹنگ تھوڑا ڈفرینٹ طریقے سے ہوتی ہے, اور میں آپ کو اپنے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو پینٹ ٹراؤزر کٹنگ کی بھی پینٹ ٹراؤزر کی بھی کٹنگ کر کے دکھاؤں گی. اس کے لیے آپ کو ٹیون ان ہونا پڑے گا میرے چینل پہ اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا. تو انشاءاللہ بہت مزے مزے کی ویڈیوز آئیں گی آگے. میں ولاگس بھی اپلوڈ کروں گی اور میں اپنا جو ٹیلنٹ ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی. تو مکسڈ چیزیں جو ہے وہ آتی رہیں گی. تو آئی ہوپ کہ آپ انجوائے کریں گے. اس ویڈیو میں تو یہ سمپل ٹراؤزر میں بتا رہی ہوں, اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو پینٹ ٹراؤزر بھی کٹنگ کر کے دکھاؤں گی. مطلب جتنی بھی مجھے طریقے آتے ہیں میں کوشش کروں گی کہ میں سارے طریقے آپ لوگوں کو بھی کر کے دکھاؤں, ٹھیک ہے. میں بیسیکلی میں نے اسٹچنگ جو ہے وہ بہت چھوٹی ایج میں سیکھی تھی, ٹھیک ہے. میں کیونکہ بہت زیادہ شرارتی ہوتی تھی, تو جب گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی تھی تو میری امی کو تھا کہ گھر میں بیٹھ کے اس نے شرارتیں ہی کرنی ہیں, تو بہتر ہے کہ اس کو کسی چیز میں ڈال دیا جائے. تو میری ایک جاننے والی تھی, وہ ہمارے گھر کے پاس ہی رہتی ہوتی تھی نا, وہ بہت اچھی سلائی کرتی ہوتی تھی. مطلب پورا محلہ انہیں سے اسٹچنگ کرواتا ہوتا تھا کپڑے. تو میں ان کے پاس جاتی ہوتی تھی اور میں نے اسٹچنگ جو ہے وہ سیکھنا شروع کر دی. تو آئی تھنک آئی واز ان 7 اور 6 کلاس, یا پھر پتہ نہیں, ہاں 6-7 کلاس میں تھی جب میں نے اسٹچنگ سیکھی تھی, ٹھیک ہے. تو اس ٹائم تو چیزوں کی اتنی سمجھ ہی نہیں آئی تھی, دماغ بھی چھوٹا تھا اور زیادہ چیزوں کی سمجھ نہیں آئی. وہ اخبار پہ نگ کے کٹواتی ہوتی تھیں, پریکٹس کرواتی ہوتی تھیں, اور پھر ہم نے سمپل کاٹن کا کپڑا لے لینا اور اس پہ اسٹچنگ کرنا. پھر میں نے 1-2 جوڑے اپنے خود بھی اسٹچ کیے تھے. مسئلہ یہ تھا کہ سلائی مشین نہیں تھی, جو میری امی کی شادی کی سلائی مشین تھی وہ تو خراب ہو چکی تھی, تو کوئی سلائی مشین تھی ہی نہیں, جس کی وجہ سے یہ ہوتا تھا کہ میں نے اسٹچنگ کی پریکٹس ہی نہیں کی تھی, ٹھیک ہے. میں بہت کم اسٹچنگ کرتی ہوتی تھی اور پھر بیچ میں نے بالکل ہی چھوڑ دی تھی. تو آہستہ آہستہ پھر یہ ہوا کہ بزی ہو کے پڑھائیوں میں بزی, ادھر ادھر سارا جاب میں بزی, تو سلائی کو بالکل سائڈ پہ کر دیا تھا, سلائی چھوڑ ہی دی تھی. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ میں نے گھر میں جب رہنا شروع کیا تو اور کوئی کام کرنے کو ہوتا نہیں تھا, تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنے کپڑے خود سینا شروع کر دوں. پھر میں نے اپنے کپڑے سینا شروع کیے, اور اس کے بعد میں اپنی بہنوں کے کپڑے سیتی تھی. بہت شروع میں ٹراؤزرس خراب کیے میں نے, کیونکہ میں نے جو سلائی سیکھی تھی وہی میں آپ کو بتا چکی ہوں 6-7 کلاس میں تھی, تو جو میں نے سیکھی تھی. اس کے بعد میں نے سلائی نہیں سیکھی. اس کے بعد جب میں نے اپنے کپڑے سینا شروع کیے تو بہت بلنڈرز کیے, اتنے ٹراؤزرس میں نے خراب کیے, بہنوں کے شرٹس, گلے, سب کچھ بہت خراب ہوا. لیکن وہ کہتے ہیں نا پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. تو بس پریکٹس ہوتی گئی, ایسا ایسا کپڑوں کے مطلب پتہ چلتا گیا کہاں پہ اس دفعہ مسٹیک ہوئی ہے, نیکسٹ ٹائم یہ نہیں ہونی چاہیے. تو ایسا ایسا کر کے میں سیکھ گئی. اور سلائیاں بھی شروع میں, کیونکہ پہلے تو سمپل ہینڈ والی مشین تھی, پھر موٹر والی مشین جو ہے وہ ہو گئی. تو موٹر والی مشین سے میں نے سینا شروع کیا, تو شروع میں اتنی ٹیڑھی میڑھی سلائیاں لگتی ہوتی تھی, بٹ اپنے ہی کپڑے سیتی ہوتی تھی, گھر پہننے کے ہوتے تھے, تو اس لیے کبھی اتنا وہ نہیں کیا کہ مطلب کپڑے
صحیح نہیں سلے، یہ وہ خود پہننے ہوتے تھے، گھر ہی پہننے ہوتے تھے، کون سا کہیں باہر پہن کے جانے تھے، تو جیسے بھی تھے بس سی لیتی تھی، ٹھیک ہے. اور ویسے بھی ریشمی کپڑے تو نہیں سیتی ہوتی تھی، فینسی کپڑے نہیں سیتی تھی، لون کے ہوتے تھے وہی سیتی ہوتی تھی، اور بہت شروع میں خراب کی ہیں. ساتھ ساتھ آپ ویڈیو دیکھتے جائیے گا کیونکہ میں شروع میں سارا کچھ ایکسپلین کر چکی ہوں. میں نے ٹراؤزر رکھا اس کے اوپر ہی اس طرح، یہ میں فرسٹ والا اوپر والا جو ہے نا اس کی کٹنگ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے. نیچے والا آپ لوگ دیکھ لیں ابھی ویسے ہی پڑا ہوا ہے. اب میں نیچے سے یہ باٹم جو ہے وہ کاٹوں گی. یہ اس کی باٹم کا سائز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں تھوڑا سا اوپن رکھوں گی، سوری تھوڑا لوز رکھوں گی. تو یہ آپ دیکھ لیجئے گا نا کہ باٹم جو ہے وہ 7 انچز ہے، تو تھوڑا سا بالکل نا ایکول میں سارا کاٹوں گی، ٹھیک ہے. لیکن جو پیچھے والا جو ہم نے ابھی نہیں کٹنگ کیا اس کو ہم 2 انچ بڑھا کے کاٹیں گے، تو اسے یہ ہوگا کہ سلائیاں جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو جائیں گی اور ہمارا پرفیکٹ ٹراؤزر ہمارے اپنے ناپ کا بن جائے گا جو ہم بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ مجھے ایکچولی کپڑے سینا اتنا مشکل نہیں لگتا ہوتا تھا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ میں اپنے انہی سے کپڑے کٹوا لیتی ہوتی تھی جن سے میں نے سیکھی تھی، کٹوا لیتی تھی اور سلائیاں لگا لیتی تھی نا، خود سی لیتی تھی. تو کپڑے کاٹنا بہت مشکل لگتا ہوتا تھا، اور ساتھ میں تھوڑا ایک ڈر سا بھی تھا کہ پتہ نہیں میں خراب نہ کر دوں، پتہ نہیں میں صحیح سے کاٹوں گی نہیں کاٹوں گی. لیکن پتہ ہے چیزیں کرنے سے آتی ہیں، اور کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ کپڑے خراب ہی ہوں گے. وہ الگ بات ہے کہ آج کل کپڑے بہت مہنگے ہیں، بٹ جب تک ہم ایک چیز کریں گے نہیں ہمیں کیسے پتہ چلے گا. ساری ویڈیو تو میں نے اپنی سٹوری میں ہی کہ وہ کیسے کرنی ہے، لیکن آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ میں کیا سکھانے کی کوشش کر رہی ہوں. کیونکہ بیک والا جو پلہ ہوتا ہے وہ ہم نے تھوڑا سا بڑھا کے رکھنا ہوتا ہے، تو اس کو ہم نے تھوڑا سا ترچھا کر کے کاٹنا ہے. اور وہ جو ہمارا سائڈ والی ہوتی ہیں سلائیاں اس کو ہم نے ایکول کرنا ہے، لیکن جو مڈ والی سلائی ہوگی نا جو آسن والی اس کو ہم نے مطلب یہ ابھی ہم ترچھا کٹنگ کریں گے اس کی. یہ آپ ابھی دیکھیں گی کہ میں کس طرح سے کاٹوں گی اس کو. یہ بھی مجھے پتہ یاد آیا تھا کہ نہیں اس طرح سے نہیں کاٹنا، ایسے کاٹنا ہے. میں پہلے غلط کاٹنے لگی تھی. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور آپ کو میری ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی. اگر ذرا سا بھی کچھ آپ کو موٹیویشن ملی ہے یا کچھ بھی آپ نے سیکھا ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اور آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.